جس ماہیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے کئی ڈومینز ہیں. ہم چیزوں کو روحانی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, دنیاوی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, کانسیپٹس کے حوالے سے, فلسفے کے حوالے سے. غرض یہ کہ ہم سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ڈسکشنز کو میپ کرنا چاہتے ہیں, ریلیجس پرسپیکٹو پر, سائنٹیفک پرسپیکٹو پر, اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سوشل پرسپیکٹو پر کہ جس کے حوالے سے آج پوری قوم, پاکستانی قوم کو لے لیجئے یا امت مسلمہ کو لے لیجئے, وہ گو نہ گو مسائل کا شکار ہے. ناظرین, قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا حصہ امتوں کے احوال پر مشتمل ہے, اور سب سے زیادہ اگزامپلز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی دی ہیں, جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے حوالے سے جب میں ان اگزامپلز کو پڑھتا ہوں تو مختلف واقعات میں مختلف حوالوں سے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو اینگلز ہیں جو اللہ پیش کر رہے ہیں. ایک اس انعام و اکرام کا ذکر ہو رہا ہے جو اس قوم پہ کیا گیا, اور اس کے بعد اس قوم کی ہٹ درمی کا اور ان کی روگردانی کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے اس انعام کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کی. ناظرین, سوال یہ ہے کہ کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے, کہانیوں کی کتاب ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. قرآن تو رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا, اور نہ صرف اس امت کو دیا بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کو دیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ قصے جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے, اور شاید اس مقصد پہ ہم آج غور نہیں کرتے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ ترین قوموں کے احوال دیکھ لیجئے, اور جب ان قوموں نے جن پر اللہ نے بے شمار انعامات کیے اللہ کے سسٹم سے روگردانی کی تو پھر ان قوموں کا حال برا کر دیا گیا. اور جب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ذرا قرآن اٹھائیں اور وہ تمام روگردانیاں جو گزشتہ قوموں نے کی ان کی ایک لسٹ بنائیے, اور اس لسٹ پر ٹک لگاتے جائیے ان میں سے ہر اس بات پر جو آج ہم کر رہے ہیں. تو لازم لسٹ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں بچے گا جس پہ آپ ٹک نہیں لگائیں گے. وہ سب کچھ آج ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں جو گزشتہ قوموں کے لوگوں نے کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمان ہونا, کیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی ہے, یا پھر یہ کہ مسلمان کی اسپرٹ کو سمجھنا اور پھر اس اسپرٹ کو اپنی زندگی پر مینیفیسٹ کرنا, لاگو کرنا, یہ آبجیکٹو ہے. میں گیسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا, لیکن مجھے آرنلڈ جے ٹارنبی کا مشہور برٹش ہسٹورین ہے, ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ سیولائزیشنز ڈو ناٹ ڈائی بائی مرڈر, دے ڈائی بائی سوسائڈ. یعنی قومیں, تہذیبیں قتل نہیں کی جاتی, تہذیبیں خودکشیاں کرتی ہیں. ہم سوچنے پہ مجبور ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو اس طرح کے فورمز کے ذریعے ہم تک یہ میسج پہنچنا چاہیے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم من حیث القوم من حیث الامت کسی خودکشی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. گفتگو کریں گے اس تمام حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, کل اسلام کو ڈسکس کیا گیا, آج اسلام کے فالوورز کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. مسلمان ڈیفائن کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان تو ڈیفائن اس کے حوالے سے ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو مانتا ہو, اللہ کو مانتا ہو, نبی کو مانتا ہو, جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں عام طور پہ اختصار کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہیں. اور اچھا مسلمان وہ ہوگا جو اس پہ عمل بھی کر رہا ہوگا قرآن و سنت کے اوپر. اللہ پر ایمان, کتاب پر ایمان, رسول پاک علیہ السلام پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, قیامت پہ ایمان, اور تقدیر پر ایمان. خیر و شر اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ اور ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر ایمان. ٹھیک ہے. اچھا, تھیولوجیکل ڈومین تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہے مسلمان. ایوب صاحب, اچھا, صوفیاء کرام
جو مسلمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی صحیح حالت یہ ہے کہ جس طرح ایک مردے کی حالت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی ول نہ ہو. چونکہ اسلام سرنڈر کا نام ہے تو مسلمان وہ ہے جو اپنی ول کو، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کر چکا ہو. قرآن پاک کے مطالعے سے مسلمان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ قرآن کس طرح دیکھ رہا ہے؟ قرآن مجید سے سب سے پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت کوٹ کروں گا، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 127. ٹھیک ہے. جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو مسلم بنا لے، لکا تیرے لیے. ٹھیک ہے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلم بنا لے، مسلم امت لک تیرے لیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے مسلم بننا، اور بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنی ول جو ہے اللہ کے آگے سرنڈر کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، قرآن مجید میں جو ڈیفینیشن ہے مسلم کی، وہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر جو شخص اترے گا دنیا میں اس کو کہیں گے وہ مسلم ہے. اللہ کا کیا ڈیفینیشن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 84 میں، قل آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ٹھیک ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اسباط پر ان کے نازل ہوا. ٹھیک ہے. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. ٹھیک ہے. والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم مسلم ہیں اس کے لیے، اللہ کے لیے. تو بائی ڈیفینیشن ہم مسلم جب ہی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس ڈیفینیشن کے اوپر پورا اتریں گے. اور سیم یہ کل سے شروع ہوئی ہے، اور کل کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور سیم آیت قولو سے بھی شروع ہوئی ہے جو پلورل کا صیغہ ہے، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 136، جس میں یہ آیت شروع ہوتی ہے قولو آمنا باللہ. ٹھیک ہے. وما انزل الینا، وما سے کیا قولو سے پھر یہاں قولو کا مطلب ہے جمع میں تمام لوگ مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب. ٹھیک ہے. اصل یہ تو اب یعنی تھیوریٹیکلی قرآن کی روشنی میں بھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں، ایک وقفہ ہم لے لیں، کیونکہ وقفے کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں تو عہد حاضر میں اس کا کتنا عکس ہے جو ہم پہ ہے، یہ سوال ایکچولی یہ ہوگا جی کہ ہمیں دور حاضر میں مسلمان کو دیکھنا ہے. جی میں نے آپ کو مسلمان کی ڈیفینیشن بھی بتائی. جی. اور قرآن مجید میں دور حاضر کے حساب سے ایک آیت ہے، سورہ قلم 68 آیت نمبر 35، 36 اور 37. اوکے. کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے دور حاضر کے جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم اور مجرمین کو یکساں قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم نے یہ درس لیا ہوا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو. تو اس کا مطلب ہے مسلم اور مجرم اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں مسلم بننا ہے لکا، اللہ کے لیے، اللہ کا مسلم بننے کے لیے. اور اللہ کی نظر میں اگر ہم مجرم بن گئے، اور چاہے ہم کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو جائیں، کسی گھرانے میں پیدا ہونے سے اللہ کا مسلم نہیں بنتا. اللہ کا مسلم بنتا ہے بائی کیریکٹر، جب تک اپنا کردار. یہ نقطہ، یہ بیسک نقطہ. کریٹیکل سوال یہ ہے کہ اوور آل اگر آج آپ 2.25 ارب مسلمانوں کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے خطے کو ہٹا کے معاشی آسودگی آپ کو مسلمانوں میں من حیث القوم، جو مختلف جگہوں پہ مسلمان اپنے اپنے 56 ممالک کی صورت میں موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں ہمیں ایک معاشی آسودگی نظر آتی ہے. اچھے امیر لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، اس کے علاوہ نظر نہیں آتی چھوٹے ممالک میں. تو کیا یہ وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ آسودہ نہیں ہے لہٰذا وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. کیا یہ اس کو اس طرح سم اپ کیا جا سکتا ہے اس بات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کامر علی خان صاحب کہ دین کا، عقیدے کا اور مذہب کا معاشی خوشحالی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. یہی میرا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی سے نوازتا ہے.
مثلا زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے اس سے خوشحالی آئے گی. مثلا وہ جو ہے اگر اپنے کاروبار میں ٹھیک ٹھاک ایمانداری سے چلیں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خوشحالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم جائیں جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تو خوشحالی تو فرعون کے اس کے نمرود کے پاس تھی. ٹھیک ہے. ظاہری طور پہ حکومت اس کے پاس تھی, اس کے لوگوں کے پاس تھی سب خوشحالی. اسی طرح سے خوشحالی جو ہے وہ تو فرعون کے پاس تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے خوشحالی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ تو ساری جو ہے اس کے مخالف بادشاہوں کے پاس. اچھا یعنی نقطہ. اور اسی طرح سے مکہ پاک میں خوشحالی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. خوشحالی تو جو ہے ابو جہل کے پاس, ابو لہب کے پاس, یا دوسرے جو ہے کفار تھے ان کے پاس. اچھا مسلمان ہونا خوشحالی سے مشروط نہیں ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشحالی جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقتدار کا ملنا, نام اور شہرت کا ملنا, ٹھیک ہے, یا دولت کا ملنا, یا دنیا کے اندر جاؤ جلال ملنا, یا دنیا کی کسی چیز کا ملنا اللہ تعالیٰ کے رضا کی نشانی نہیں. پھر میرا سوال یہ اسد اللہ بھٹو صاحب کہ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں یہ جو ایک نعرہ نظر آتا ہے کہ جی شریعت جب نافذ ہو جائے گی تو خوشحالی آ جائے گی, تو ہم شریعت کے نفاذ کو اللہ کی رضا کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خوشحالی کے لیے؟ یہ ریلیٹ کس طرح ہوگا؟ ریلیٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہماری ساری جو جدوجہد اور سعی ہوگی اس کا جو اصل ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہوں گے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اور لیکن اس سے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جی. سن 1999 میں ہمارے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود کو حرام قرار دیا جائے اور سود کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دیا. اس سال یہ دسمبر میں فیصلہ آیا تھا. جی. اس وقت ہم جو ہے گندم بو رہے تھے. جی. اور گندم کے اس میں کے بعد جو ہے ہم نے پھر چاول بوئے, گنا اور دوسری چیزیں اور کپاس. اس سال جو ہے کوئی کیڑا نہیں لگا. پاکستان کے پیسٹی سائڈس کی جتنی کمپنیاں ہیں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں, 2 سال تک کیڑا نہیں لگا. اور 2 سال میں ہماری گندم اتنی ہوئی کہ پاکستان میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. پھر پرویز مشرف منوز نے جب اس کو ریمانڈ کر کے اور دوبارہ بھیج دیا تو پاکستان کے اندر. میرا ایکچولی سوال ہے کہ اصل میں ہم اس طرح اگر واقعاتی تناظر میں جائیں گے تو ہمیں تو گھنٹوں. میرا سوال یہ ہے کہ شریعت, خلافت, یہ سارے نعرے آج مستعمل ہیں اور ہمیں نہ ان سے اختلاف ہے نہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ایز اے ہوسٹ میں اس وقت کہہ رہا ہوں, میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن کرتے بوسیلہ انسان ہیں. آپ اس سے ایگری کریں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ, میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں لیکن میں آپ پہ چھری اٹھا لوں, میں بہت غلط ہے نا. تو یہ غلط ہے نا. غلط ہے نا, کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ 2 چیزیں بیان فرمائی. ایک فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ٹھیک ہے. لیکن اگر تم اللہ کے ذکر سے, قرآن سے, شریعت سے منہ موڑو گے تو تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ لیلات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الذی اطعمهم من جوع, پھر تمہیں جو ہے بھوک میں سے کھلائے گا, تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وآمنهم من خوف, اور خوف سے جو ہے تمہیں ایک امن دے گا. ٹھیک ہے. تو گویا امن اور خوشحالی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت, فرمان برداری اور اس کی عبادت سے. یقیناً اس میں اچھا میں ایوب صاحب, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میرا سوال ایکچولی یہ ہے کہ ظاہر یہ جو سسٹم ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, اس سسٹم کو ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو چلا بھی رہے ہیں اور ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ جو ہم ہی جیسے لوگ چلا رہے ہیں وہ غلط چلا رہے ہیں, اور ہم اس کو اس سے بہتر چلائیں گے. اور اس نعرے کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز دینی جماعتوں کے پاس ہے, میں یہ کہوں گا, اور وہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ وہ شریعت ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی 2 رائے نہیں کہ شریعت مطہرہ اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے